اسی طرح میرے بھائیوں میرے دوستوں تیسرا عمل جس پہ اللہ رب العالمین کی لعنت پڑتی ہے وہ ہے قطع رحمی کرنا، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کے درمیان سے محبت کو ختم کر کے نفرتیں پھیلانا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں یاد رکھو صلہ رحمی کی ہماری اسلام میں بڑی اہمیت ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہمارا اسلام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو انسان رشتوں کو جوڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر احسان کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں پر اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے اور انہیں بے شمار بشارتیں سنائی ہیں۔ لیکن جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، جو لوگ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، جو لوگ رشتہ داری کے درمیان سے محبت کو ختم کر کے بے حیائی اور نفرتیں پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہوں پر لعنتیں فرمائی ہیں، ڈانٹ اور پھٹکار سنائی ہے۔ دیکھیے 26واں پارہ سورہ محمد آپ اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان بے حیا اور بدکاروں سے خطاب کرتے ہوئے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اے بدکاروں، اے منافقوں، اگر تمہیں اس دنیا کی حکومت دے دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، تم اس زمین کے اندر فساد مچاؤ گے، اس زمین کے اندر فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتہ داریوں کو کاٹو گے۔ آگے رب نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ بدکار ہیں، یہی وہ کمینے ہیں جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، مار بہنیں سن لیں، جو ایک دوسرے کی غیبت کر کے چگلی کر کے رشتوں کے درمیان دراریں پھیلاتی ہیں، ایسے لوگ ملعون ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب اترے گا۔ اور اسی طرح پیارا نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع او قطاع، کہ رشتوں کو توڑنے والے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستوں اس آیت کو، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں رشتوں کے درمیان محبت پھیلانی ہے یا محبت کو ختم کر کے نفرت کو پھیلا کر جنت سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے اور اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہو جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو یہ تیسرا عمل ہے کہ رشتوں کو توڑنا، اس کے درمیان سے محبت کو ختم کر کے نفرت پھیلانا، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی مار، اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔